الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں سے سب فیضیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ. اللہ رب العالمین نے بڑا انعام فرمایا، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. ہم سارا سال ہی اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے رہتے ہیں. بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم کو نہیں کرنے چاہیے اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ وہ سارے غلط کام ہیں اور ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، پورے دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو دل ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے. یہ ہر غلط کام کے وقت ہم کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کے باوجود بھی ہم اتنے ہٹ درم ہوتے ہیں کہ دل کے بتانے کے باوجود بھی ہم وہ کام کر گزرتے ہیں. تو سارا سال ہی ہمارا ایسے گزرتا ہے. پھر اللہ رب العالمین کا یہ خاص جو آج کل کے الفاظ میں پیکیج بولا جاتا ہے، یہ اللہ پاک نے خاص پیکیج عطا فرمایا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آ جاتا ہے ہر سال کے بعد اور ہمارے جتنے بھی اعمال سیئہ ہوتے ہیں، برے اعمال ہوتے ہیں، ان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. بہت سے لوگ رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اصل میں ایسے ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ اور کسی چیز کا ہم کو پتہ ہو یا نہ ہو، سودا کرنے کے بارے میں ہم بڑے ماہر ہیں سارے. سب کو یہ پتہ ہے، وہی پیکیج والی بات آ گئی ہے کہ رمضان میں اللہ پاک خاص پیکیج عطا فرماتا ہے. یعنی ایک نفل کا جو ہے وہ فرض کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ آپ نے 12 سنا ہے. اور ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں. یہ تو کوئی شک نہیں ہے رمضان کی فضیلت ہے. اب لوگ اس وجہ سے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں یہ اس لیے آج بیان کر رہا ہوں کہ وہ ہماری لیاقت اور ہماری قابلیت اپنی جگہ، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کی عمر 70 سال ہے اور رمضان پیکیج کے مطابق کم سے کم 70 کے برابر عطا کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ 70 سال کی زکوٰۃ اگر آپ 1 سال دیں تو وہ 70 سال کی ہو جائے گی، کیونکہ 70 کے برابر ملتا ہے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے. ایسا نہیں ہے.
ہم نے 70 ہی دینی ہے یعنی 70 سال ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. اللہ پاک نے ہر سال کے حساب سے ہمیں 70 کے حساب سے عطا فرمانا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک سال اگر ہم نے رمضان میں دے دیے تو گویا 70 زکوٰتیں ہم نے دے دی ہیں تو 70 سال کی زکوٰۃ ہوگی. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہماری لیاقت اپنی جگہ لیکن ایسا اسلام میں نہیں ہے, ایسا دین میں نہیں ہے. تو ہر سال ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے کہ وہ ہر سال کی جو زکوٰۃ ہے اس کے بدلے میں ہمیں 70 سال کی زکوٰۃوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اس لیے رمضان میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کرنی بھی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین ہم سے جو زکوٰۃ طلب کرتا ہے وہ اپنے لیے نہیں طلب کرتا ہے. اللہ رب العالمین کو ہمارے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو تو جو کچھ ملا ہے دیا ہی اس نے ہے, اس کو ہمارے پیسوں کی کیا طلب ہو سکتی ہے, کیا حاجت ہو سکتی ہے. لیکن وہ اگر ہم سے مانگتا ہے اپنے راستے میں تو 2.5% ہے زکوٰۃ. ایک آدمی کے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو 2,500 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے اس کی. اب یہ 2,500 روپیہ دیتے ہوئے آدمی بہت پریشان ہوتا ہے. ظاہر شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا. لیکن یہ انسان نہیں سوچتا کہ باقی اگر 1,00,000 میں سے میں نے 2,500 دے بھی دیا تو باقی جو 97,500 روپیہ ہے وہ تو میرے پاس ہی رہے گا جو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہوا ہے. تو اس 97,500 کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. جو ہمارے پاس رہے گا, ہمارے پاس ہوتا ہے, جائے گا دھیان تو اس طرف جائے گا جو 2,500 جا رہا ہے ہم سے. تو اللہ پاک کی آزمائشیں بہت سخت ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہم تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم کس حیثیت کے لوگ ہیں, ہماری کیا شکلیں ہیں. انبیاء کرام اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا مقام اور مرتبہ آپ سب جانتے ہیں. کس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے راہ میں اب دیکھیے اللہ پاک کس بات سے ناراض ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک دفعہ کسی نے گوشت بھیجا ہدیے کے طور پر. ایک دوسرے کو تحفے ہم بھی دیتے ہیں, تحائف دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ حضور کو تحائف دیا کرتے تھے, ہدیے دیا کرتے تھے, تحفے دیا کرتے تھے. کسی نے ہدیے کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گوشت بھیجا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ تھا اس میں عام طور پر گوشت بہت کم میسر ہوتا تھا. زیادہ تر کھجور وغیرہ کھاتے تھے, مال مویشی ہوتے تھے, ان سے دودھ حاصل کر لیتے تھے. دودھ اور کھجوریں یہ غذا تھیں عام طور پر. تو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کبھی گوشت پکتا تھا. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اللہ پاک کی آزمائشیں بہت سخت ہوتی ہیں. ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی, ان کے گھر میں بھی اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی مانگنے والے کو نہ ملے تو اللہ پاک کیسے ناراض ہو جاتا ہے. ہم تو بہت دور کی چیزیں ہیں نا, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب ہدیہ آیا گوشت کی صورت میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تھے. تو مائی صاحبہ جو ہیں اہل خانہ, انہوں نے اس گوشت کو بھون کے ایک برتن میں ڈال کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص طور پہ رکھ دیا کہ حضور جب باہر سے واپس تشریف لائیں گے تو بڑی خوشی کے ساتھ ان کو پیش کروں گی اور حضور خوش ہوں گے, کیونکہ بہت دن ہو چکے ہیں گوشت حضور نے نہیں کھائے ہیں اور حضور کو گوشت بہت زیادہ پسند بھی ہے, تو بہت خوش ہوں گے. اس لیے خوشی کے ساتھ بھون کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر تواضع کے لیے وہاں پر رکھ دیا. تھوڑی دیر بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کے استفسار کیا, پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو غالباً حضرت مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ, میں بڑی خوش تھی. میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ, گوشت آیا تھا کہیں سے اور خاص طور پہ میں نے آپ کے لیے بھون کے تو وہ رکھا ہوا ہے, وہ میں ابھی لے کے آتی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے, وہاں پر تشریف فرما ہو گئے.
میں اندر گئی جہاں پر میں نے وہ برتن رکھا ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جس میں گوشت میں نے بھون کے رکھا تھا، تو فرماتی ہیں برتن اسی طرح اٹھا کے لے آئی، برتن بند ہی تھا اوپر سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں نے لا کے رکھ دیا، اور ساتھ ایک پلیٹ بھی رکھ دی، اور میں نے اس کا اوپر سے ڈھکن اٹھایا تاکہ وہ جو میں نے بوٹیاں بھون کے رکھی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ نکال کے تو پلیٹ میں ڈالوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جب ڈھکن اٹھا کے یوں ہی میں نے چمچے کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب، فیضان صدریہ، تو وہ بڑی خوشی خوشی انہوں نے رکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، گوشت کو بھون کے بڑی خوش بھی تھیں اس بات پہ کہ میری اس کوشش سے حضور بڑے خوش ہوں گے اور بہت مجھ سے راضی ہوں گے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس برتن کا اوپر سے ڈھکن اٹھا کے چمچے کے ساتھ بوٹیاں ڈالنی شروع کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو میں خود دیکھ کے حیران رہ گئی کہ جہاں میں نے برتن میں بوٹیاں بھون کے رکھی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، وہاں بوٹیوں کے بجائے پتھر پڑے ہوئے تھے برتن میں، اور میں جو چمچے سے نکالتی تو بجائے بوٹیوں کے پتھر نکل کے آ رہے تھے اور پلیٹ میں پڑ رہے تھے۔ میں خود حیران ہوگی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو غریبوں کو کھلانے والے تھے، وہ تو سخیوں کے سخی تھے، وہ تو مانگنے والوں کو عطا کرنے والے تھے۔ وہ فوراً بات کو سمجھ گئے، فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ گوشت میرے لیے بھون کے رکھا تھا اور میں جب تک گھر نہیں آیا تو اس دوران کوئی ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ کوئی مانگنے والا بغیر دروازے پہ آیا اور تم نے دینے سے انکار کر دیا ہو؟ تو مائی صاحبہ نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا تھا، آپ کے آنے سے پہلے ایک سائل آیا تھا، اس نے آ کے مانگا تھا کھانے کے لیے، تو اور کوئی چیز تھی نہیں سوائے اس گوشت کے، اور یہ خاص طور پہ آپ کے لیے ہم نے بھون کے رکھا تھا بھی تھوڑا سا تو آپ کے لیے رکھا تھا، تو ہم نے اس کو انکار کر دیا کہ نہیں ہے کوئی چیز کھانے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پتھر بننے کی یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس کھانے سے سائل کو روک دیا جائے اللہ کا حبیب اس کھانے کو کھا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس کھانے سے فقیر اور سائل نہیں کھائے گا اس کھانے سے اللہ کا حبیب بھی نہیں کھائے گا، اللہ نے اس لیے اس کو پتھر میں تبدیل کر دیا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیلیبر کی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت، ان کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے، تو پھر ہم جب سائلوں کو رد کر دیتے ہیں، جب سائلوں کو دتکار دیتے ہیں، جب سائلوں کو جھڑک دیتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین ہم سے اس چیز کا حساب نہیں لے گا؟ قرآن کریم میں آتا ہے، میں آج رات کو یہ تراویح میں پڑھ رہا تھا، اس وقت بھی میرا دھیان ادھر چلا گیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ پاک نے جو کچھ تم کو عطا کیا ہوا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل مت کیا کرو، کنجوسی مت کیا کرو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہ لوگ مت گمان کریں، الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو کنجوسی کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، من فضلہ، اپنے فضل کے ساتھ، هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ یہ مت گمان کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اگر وہ ان کو دیا ہوا ہے اپنے فضل کے ساتھ اور اس میں سے اپنا حق ہم مانگتے ہیں، مثلا زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں اگر ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں تو ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ہم غریب لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں تاکہ امیر لوگوں سے دے کے، یہی زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے بنیادی، کہ امیر لوگوں سے لے کے غریب لوگوں کو دیا جائے، جن کے پاس نہیں ہے کھانے کو ان کو دیا جائے۔ اللہ پاک تو ہمارے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو ضرورت ہے ہمارے پیسوں کی، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے فضل کے ساتھ مال عطا فرمایا ہے، غنی کیا ہے، تو وہ لوگ یہ مت گمان کریں کہ ان کے پاس جو دولت آئی ہوئی ہے، جو ہم نے دی ہوئی ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ ہمارا حق نہیں ادا کریں گے
تو بل ہوا شر لکم، وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے وہ دولت ان کے پاس ہونا، بلکہ شر لکم، ان کے لیے برائی کا باعث بن جائے گا، ان کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گی وہی دولت جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اگر میرا حق وہ ادا نہیں کریں گے تو پھر دنیا میں تو جو تکلیف ہوگی وہ تو ہوگی ہی، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن جس چیز کو یہ جمع کرتے رہے ہیں، میرا حق نہیں دیتے تھے، میں غریبوں کے لیے مانگ رہا تھا، غریبوں کے لیے یہ نہیں دیتے تھے اور اپنے پاس اس کو جمع کرتے رہے تھے، تو اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ سزا ملے گی، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو چیز اللہ کی راہ میں دینے سے یہ کنجوسی کرتے تھے، یہ مال و دولت، یہ ہیرے جواہرات، یہ سونا چاندی جس کو یہ جمع کر کر کے رکھتے رہے تھے، تو آج قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کو سزا کیا ملے گی؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، آج قیامت کے دن جن چیزوں کو یہ سنبھال کے رکھتے تھے، ان کے توق بنا کے، ان کے ہار بنا کے، ان گلے میں ڈال کے، تو ان کو پوری دنیا کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ بہت سخت الفاظ ہیں، الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ اور ایک اور جگہ اگر آپ دیکھیں قرآن کریم میں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے آیت جو لوگ اللہ رب العالمین نے جن کو مال و دولت فراوانی کے ساتھ عطا فرمایا ہوتا ہے اور وہ پھر اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ خزانے جمع کرتے رہتے ہیں سونے اور چاندی کے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیجئے، آگاہ کر دیجئے۔ کیا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن یہی مال و دولت، یہی سونے چاندی کے زیورات، یہی ساری چیزیں آگ میں گرم کی جائیں گی، دہکائی جائیں گی، فتقوی بہا جباہہم، تو ان گرم کی ہوئی چیزوں کے ساتھ، ان گرم سلاخوں کے ساتھ، یہ جو سونے چاندی جمع ہوں گے ان سلاخوں کے ساتھ گرم کر کے ان کو، فتقوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا ساری مخلوق کے سامنے، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پشتوں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ساتھ میں یہ اعلان بھی کیا جائے گا کہ دنیا میں تو جو سزا تم کو دی تھی وہ دی تھی، اب آخرت میں یہ سزا ہے اور قیامت کے دن یہ رسوائی ہے، اور ساتھ اعلان کیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ سارا کچھ ہے، یہ اس کی پاداش میں ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے رہے تھے، اللہ کی راہ میں تم نے نہیں دیا تھا، جب اللہ کی راہ میں دینے کا وقت تھا اس وقت اللہ کی راہ میں دینے سے روک لیا تھا، اپنے لیے جمع کر لیا تھا، تو ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو اپنے لیے خزانے جمع کرتے رہے ہو اس کے سبب فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج اس کا ذائقہ چکھو۔ پھر بہت سخت وعیدیں ہیں قرآن کریم میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ میں اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، ویسے ہی یہ عشرہ رحمت والا ہے، اول رحمت، تو یہ سارا عشرہ ہی جو ہے رحمت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی طریقے سے اپنے جو ہمارے جو اللہ پاک نے ہم پر چیزیں فرض کی ہوئی ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح رمضان میں لوگوں کا بہت ایک حیران کن حد تک لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے، صدقات کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے، افطاریوں کے حوالے سے، آپ سب دیکھتے ہی رہتے ہیں ہر جگہ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہی چیزوں سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث پاک میں ایسے لوگوں کے بھی واقعات موجود ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تھے تو اللہ پاک نے سب کچھ ان سے واپس بھی لے لیا تھا۔ یہ آپ دیکھیں نا، آج کل تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے نا، آپ دیکھتے رہتے ہیں، اخباروں میں آتا رہتا تھا، ابھی سوشل میڈیا پہ آتا رہتا ہے، کتنے امیر امیر لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بینکوں کے مالک ہوتے ہیں، جن کے اپنے ذاتی بینک ہوتے ہیں، بینک دیوالیہ نہیں ہو جاتے ہیں، پورے ملک کرپٹ ہو جاتے ہیں،
بینک جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، بینکوں کے جو مالک ہوتے ہیں اتنے بڑے بینکوں کے مالک روڈ پر آ جاتے ہیں، تو یہ سارا اللہ پاک ہی ہے جو عطا بھی فرماتا ہے، جو واپس بھی لے لیتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو 2-3 باتیں ایسی سبق آموز بتائی تھیں جو معاشرے کے حوالے سے تھی، جو میرے اپنے مشاہدات کے حوالے سے تھی۔ تو اللہ پاک سے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہمیں دلوں کی صفائی عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو بھی ہم کام کریں، جو بھی ہم عبادت کریں، اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے اس سے بچائے۔ جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی رضا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور ان کی خوشنودی کے مطابق ہمیں سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔